یعنی ایک قدم اگر وہ چل کر کے مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کو 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ جمعہ کے دن جو آدمی سب سے پہلے آتا ہے اور اپنی حاضری کو مسجد کے اندر درج کراتا ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے دروازوں پہ گیٹ پہ موجود ہوتے ہیں، وہ آنے والے کے ناموں کو درج کرتے ہیں اور ان کی حاضری بناتے ہیں۔ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو دروازے پر موجود ہوتے ہیں وہ اپنا رجسٹر بند کر کے مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور وہ حاضر رہتے ہیں مسجد میں بظاہر، لیکن اس رجسٹر میں ان کی غیر حاضری ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک قدم اگر آپ چل کر کے آئے ہیں مسجد کے اندر تو آپ کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل کے برابر ثواب ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس خوشبو نہ ہو تو اپنی بیوی کی خوشبو کچھ لگا کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محبوب تھی، پسند تھی، تو آپ نے یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس خوشبو نہیں ہے تو ایسی صورت میں تم کیا کرو، اپنی بیوی کی کچھ خوشبو لگا کر کے آؤ، اچھے لباس پہن کر کے آؤ۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لباس تھا جس کو آپ جمعہ اور عیدین میں زیب تن کرتے تھے، پہن کر کے آتے تھے۔ یہ سب کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کے اجر و ثواب کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اور جگہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، اور نوبت کہاں تک پہنچے گی؟ قرآن دازی کی۔ قرآن نکالا جائے، جس کا نام آئے گا وہی پہلی صف میں جگہ پائے گا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان رواہ الترمذی. گرامی قدر علماء کرام، معزز حاضرین، دیگر مہمانان اعظام، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے آگے کے لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل سکے. نماز پڑھنے کی اس میں گنجائش نہیں ہوگی لیکن بیٹھ سکتے ہیں. ہم اور آپ جس مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں یہ اللہ رب العالمین کا عظیم گھر ہے اور اس کی یہ عالیشان عمارت، خوبصورت بلڈنگ جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے اول وقت میں حاضری دی ہے. جمعہ کے دن جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اس کا اجر و ثواب حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر پہلے پہل آتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی پیش کی. اوس بن اوس سے ایک روایت آتی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اول وقت میں مسجد کے اندر آتا ہے، فدنا من الامام، امام سے قریب ہوا، فاستمع، اور امام کی باتوں کو غور سے سنا، ولم یلغو، اور لغ و کام نہیں کیا، کوئی بیکار کام نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکل خطوۃ عمل سنۃ، ہر قدم کے برابر 1 سال کا عمل ہے. اجر صیامہا و قیامہا، یعنی ایک قدم اگر وہ چل کر کے مسجد کے اندر آتا ہے
تو اس کو 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ جمعہ کے دن جو آدمی سب سے پہلے آتا ہے اور اپنی حاضری کو مسجد کے اندر درج کراتا ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے دروازوں پہ، گیٹ پہ موجود ہوتے ہیں، وہ آنے والے کے ناموں کو درج کرتے ہیں اور ان کی حاضری بناتے ہیں۔ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو دروازے پر موجود ہوتے ہیں وہ اپنا رجسٹر بند کر کے مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور وہ حاضر رہتے ہیں مسجد میں بظاہر، لیکن اس رجسٹر میں ان کی غیر حاضری ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ 1 قدم اگر آپ چل کر کے آئے ہیں مسجد کے اندر تو آپ کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام اللیل کے برابر ثواب ہے۔ 10 قدم چل کے آئے ہو تو 10 سال کے روزے اور 10 سال کے قیام اللیل کا ثواب ہے۔ 100 قدم چل کے آئے ہو تب 100 سال کے روزے اور 100 سال کے قیام کا ثواب ہے۔ یہ اتنا بڑا ثواب ہے، اس لیے اس کو سید الایام کہا گیا ہے۔ یہ دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کی کچھ مصنوعات عمل ہیں، کچھ عمل ایسے ہیں کہ غسل کیا جائے اور پھر اس کے بعد کیا ہے، مسجد کے اندر آیا جائے، خوشبو لگائی جائے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس خوشبو نہ ہو تو اپنی بیوی کی خوشبو کچھ لگا کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محبوب تھی، پسند تھی، تو آپ نے یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس خوشبو نہیں ہے تو ایسی صورت میں تم کیا کرو، اپنی بیوی کی کچھ خوشبو لگا کر کے آؤ، اچھے لباس پہن کر کے آؤ۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لباس تھا جس کو آپ جمعہ اور عیدین میں زیب تن کرتے تھے، پہن کر کے آتے تھے۔ آپ کا یہ اہتمام تھا۔ آج کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ ویسے ہی کپڑے، میلے کچیلے کپڑے پہن کر کے جمعہ کے دن مسجد کے اندر چلے آتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ تو ہمیں اس بات کا، اور اکثریت تو اس بات کا اہتمام کرتی ہے، جمعہ کے دن ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی غسل کرتے ہیں اور گھر کے افراد بھی غسل کرتے ہیں۔ صفائی اور نظافت اس طریقے سے کر کر کے جمعہ کے اندر آنا یہ مسجد کے آداب میں سے ہے، مسجد کے آداب میں سے ہے۔ جو سورۃ توبہ کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین مسجد کو بنانا اور تعمیر کرنا، چاہے ظاہری ہو چاہے معنوی ہو۔ ظاہری یہ جو شکل ہم دیکھ رہے ہیں، بلڈنگ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری تعمیر ہے۔ اور معنوی تعمیر کیا ہے کہ اس میں نماز کا اہتمام کیا جائے، نماز پڑھی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، دروس کی مجلسوں کو منعقد کیا جائے، اپنا وقت اس میں کچھ دیا جائے، اپنا کچھ وقت مسجد کے اندر دیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یہ معنوی تعمیر و ترقی ہے۔ تو ظاہری تعمیر و ترقی تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی کو، اس کے عالیشان بلڈنگ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں آپ کی معنوی تعمیر و ترقی کیا ہوگی کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئیں، ذکر و اذکار بیٹھ کر کے کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آئیں اور آپ کو بھاگنے کا چکر ہو، کتنی جلدی ہم مسجد سے نکل جائیں۔ تو مسجد کے آداب و احترام میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اور آپ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر آیت فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، انما یامر مساجد اللہ، حقیقت میں اللہ کی مسجدوں کی تعمیر و ترقی وہ لوگ کرتے ہیں، من اقام الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، وآت الزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ولم یخش الا اللہ، یعنی مسجدوں کی تعمیر و ترقی وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مربی و پالنہار ہے، وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے،
اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کائنات کا نظام چلانے والا وہی ذات واحد ہے، اس بات پر ایمان ہو۔ اور اسی طریقے سے آخرت کے دن پر بھی ایمان ہو کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، ہم کو اپنے کیے ہوئے کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اسی کے مطابق ہم کو سزا و جزا بھی ملے گی۔ اور جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے جو اصول اور طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھی جائے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ یہ نہیں کہ 2 وقت آپ نے پڑھا 3 وقت غائب رہے، 4 وقت پڑھا 1 وقت غائب رہے۔ نماز کی پابندی، اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے شروط و واجبات کے ساتھ صحیح طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ تو اقامت صلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی لوگ مسجد کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں، مسجد کو بناتے ہیں اور اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں جس طریقے سے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، دہشت اور خوف طاری ہے۔ مسجدیں تعمیر بھی کی جا رہی ہیں اور موجودہ حالات میں مسجدیں منہدم بھی کی جا رہی ہیں، لیکن بنانے والوں کا جوش اور جذبہ اور ان کا حوصلہ دیکھیے کہ کوئی ہفتہ خالی نہیں جاتا کہ مسجد کے تعاون کے سلسلے میں یا تعمیر کے سلسلے میں کوئی آدمی نہ آتا ہو۔ کثرت سے لوگ آتے ہیں، ملک کے مختلف حصوں میں مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ یہ اسلام کی عظیم نشانی ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ اور مسجد، ہم اور آپ کہیں مسجد دکھائی ہم کو دیتی ہے، اس بستی اور اس شہر سے ہم ناواقف ہیں، مسجد کو دکھائی دینا یہ اس بات کی ظاہری علامت ہوتی ہے کہ یہاں مسلمان بسے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی یہ آبادی ہے، مسلمانوں کی یہ بستی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجدوں کے بنانے کے بارے میں یہ کہا کہ مسجدوں کی تعمیر اور ترقی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من بنا مسجدً للہ، ایک روایت کے اندر ہے جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی، ایک روایت کے اندر ہے کہ من بنا مسجدً لا یرید بہ ریان ولا سمعۃ ریان و سمعۃ، کہ جس آدمی نے کوئی مسجد بنائی اور مسجد کی تعمیر سے وہ اس کو نام نہیں چاہتا، ریا و نمود نہیں ہے، شہرت نہیں چاہتا، اس کے دل کے اندر اخلاص ہے، نیک جذبے کے تحت وہ مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، اخلاص نیت سے مسجد کو بنا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اسی طرح ایک اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عالیشان مسجد نہیں، پرندے کے جو گھونسلے ہوتے ہیں اتنی بڑی کسی نے مسجد بنائی یا اس سے چھوٹی کسی نے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے بھی کیا ہے، جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا۔ یہ اجر و ثواب، مسجد کا تعاون کرنا، مسجد کے تعمیر و ترقی میں حصہ لینا، آپ نے پورا پیسہ نہیں دیا لیکن کیا ہے کچھ تعاون کر دیا ہے، اپنے وسعت کے مطابق، اپنے اللہ کی توفیق کے مطابق آپ نے اس مسجد میں کچھ پیسہ دیا ہے، کچھ وقت لگایا ہے، اپنی کچھ خدمات پیش کی ہیں، تو ایسی صورت میں تمام لوگ اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ مسجد کا بنانا یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور جنت کے اندر ایک گھر بنایا جانا ہے، اس کا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے اندر مسجد تعمیر کرنے والوں کے لیے ایک جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا۔
مسجد کے ادب و احترام میں سے سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ مسجد کے اندر آدمی جب آئے تو صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے آئے، صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے آئے، اس کے جسم سے کوئی بدبو نہ آتی ہو۔ کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، منہ کی صفائی کر کے، پہلے تو یہ ہے محل نظر کہ اس کا کھانا کیسا ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کھاتے ہیں تو منہ کی صفائی کر کے آئیں، اس لیے کہ اگر نمازیوں کو آپ کی ذات سے تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کی بدبو پہنچ رہی ہے، تو فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے نظافت اور صفائی کا خاص اہتمام کریں، اور اس کے بعد مسجد کے اندر جب آئیں تو آپ کے اوپر مسجد کے آداب اور احترام میں سے یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تحیۃ المسجد یہ واجب ہے، پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور دلیلیں دونوں کے پاس ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا بیٹھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہہ رہے ہیں تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ قم فصلی رکعتین، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ خطبے کے دوران اگر کوئی آیا تب بھی وہ 2 رکعت پڑھے، ہلکی پڑھے، ہلکی 2 رکعت پڑھے، اس لیے کہ خطبہ سننا یہ واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے فلا یجلس، پس نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر دوڑ کر کے مت آؤ، مسجد کے اندر اگر بیٹھے ہو تو بلند آواز سے بات مت کرو، بحث و تکرار کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ مسجد کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ صاحب بن یزید سے ایک روایت آتی ہے، صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ اللہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف کنکری آئی، میں نے دیکھا کہ کنکری کون پھینک رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ 2 آدمی ان کو روکو، چنانچہ ان دونوں آدمیوں کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ دونوں آدمی لائے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو یا کہاں سے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ طائف سے ہم لوگ آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم لوگ مدینہ سے ہوتے تو بغیر سزا دیے ہوئے میں تم دونوں کو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ تم لوگ مسجد کے اندر اس طریقے سے بحث و تکرار کر رہے تھے اور آپس میں بلند آواز سے بات کر رہے تھے۔ تو مسجد کے آداب و احترام میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر بلند آواز سے بات نہ کی جائے، بات کرنے سے پرہیز کیا جائے، دنیاوی باتوں سے بچا جائے، یہ محتاط طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر، مسجد تو بنا لی جاتی ہے، تعمیر ہو جاتی ہے، اس کی صفائی اور ستھرائی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت، اور جو چیز جتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور جتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کے صفائی کا بھی اہتمام اتنا ہی کرو گے تب وہ دیکھنے میں اچھی لگے گی۔ آج دیکھ لو کسی کے ہاں اگر پلاسٹر ہے تو اس کی صفائی میں اتنا اہتمام نہیں، ٹائلس اور پتھر لگا ہوا ہے تب اس کو دھلنا بھی ہے اور اس کو جھاڑو بھی لگانا ہے، اس کی صفائی کا زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم لوگوں کو، صحابہ رسول کہتے ہیں
کہ مسجدوں کے بنانے کا ہم کو بستیوں کے اندر حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں اور مسجدوں کے اندر خوشبو بسائیں۔ ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے، عرب میں اس کا رواج ہے اور یہ چیز پائی جاتی ہے۔ مسجدیں آپ کو معطر ملیں گی، آپ مسجد کے اندر داخل ہوں گے آپ اس کی خوشبو کو پائیں گے، لیکن یہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مسجدوں کی صفائی کرو اور اس کو معطر کرو، خوشبو بساؤ اس میں، تو یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جب آؤ تو ایسی صورت میں پہلی صف میں جگہ لینے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کچھ لوگ آتے ہیں پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں، جو پیچھے ہوا وہ پچھڑ گیا۔ پہلی صف کی کتنی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کے اجر و ثواب کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اور جگہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، اور نوبت کہاں تک پہنچے گی؟ قرآن دازی کی۔ قرآن نکالا جائے، جس کا نام آئے گا وہی پہلی صف میں جگہ پائے گا۔ تو پہلی صف میں بیٹھنے کا اور پہلی صف میں جگہ لینے کا اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہت زیادہ ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپس میں جھگڑا کریں گے پہلی صف میں جگہ لینے کے لیے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر اگر کوئی بات میں آتا ہے تو یہ بھی آداب میں سے ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو پھاند کر کے نہ آئے، لوگوں کی گردنوں کو پھاند کر کے آگے جگہ نہ لے، نہ آئے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے، اگر آگے والوں نے پہلے سے جگہ خالی رکھی ہے، تب جگہ خالی چھوڑ رکھی ہے اور وہ آنے والا بعد میں آتا ہے، تو ایسی صورت میں جگہ چھوڑنے والے یہ مجرم ہوں گے، وہ آنے والا مجرم نہیں ہوگا۔ اور اگر جگہ نہیں ہے اور لوگوں آ کر کے جگہ لیتا ہے، لوگوں کو کھسکاتا ہے اور اس طریقے سے اس میں جگہ لیتا ہے تو وہ مجرم ہے، وہ گنہگار ہے۔ تو اس طریقے سے مسجد کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا، اس میں صفائی کا اہتمام کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر آپ آتے ہیں کوئی تنکا دیکھیں، کچھ بھی اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور آپ کے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا ہوگی کہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے۔ ورنہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں عالیشان سے عالیشان ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، پرسکون ہوتی ہیں، لیکن اس میں نماز پڑھنے والے لوگ چند ہوتے ہیں، گنے چنے ہوتے ہیں، جو مسجد کی صفائی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور وہ اپنا وقت دیتے ہیں اور وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ بہت مین جگہ پر ہے، بالکل ربے روڈ ہے۔ کوئی گزرنے والا ادھر سے گزرے گا، نماز کا وقت ہوگا، وہ آ جائے گا مسجد کے اندر کہ چلو نماز پڑھ لو، یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ تو بہرحال اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہ بڑی بہتر جگہ صاحب خیر نے دی اور اس کے تعمیر کا پورا صرفہ اور خرچہ بھی اٹھایا۔ اللہ رب العالمین سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اس عظیم خدمت پر، اللہ کے اس گھر کے عظیم تعمیر و ترقی پر بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر ہر قسم کے شر و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے، آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ بہرحال رمضان کا یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم کو رمضان کی بھی تیاری کرنی ہے۔ رمضان کی تیاری کا کیا مطلب؟ اپنے مزاج کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے آمادہ اور تیار کر لو، آمادہ اور تیار کر لو۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہم کو اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرمانے والا ہے۔
ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہم کو عنقریب ملنے والا ہے، ہمارے اوپر عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے، تو اس میں ہم اپنے ذہن و دماغ کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے تیار کر لیں کہ ہم اس مہینے کے اندر اس کو عبادت کا مہینہ سمجھیں۔ کھانے پینے کا یہ مہینہ نہیں ہے، کھانا پینا یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے، لیکن لوگوں کی توجہ زیادہ تر کھانے پینے کے سامان پر ہوتی ہے۔ عبادت اور خیر کے کاموں میں لوگ سست پڑ جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز کا اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں، تراویح کی نماز کا اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کیجیے اور رمضان کے روزے کو اس طریقے سے رکھیے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کی فراوانی نہیں تھی، افطاری کے لیے بیٹھتے تھے، کچھ کھجوریں ہوتی تھیں اور کبھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، پانی سے افطار کرتے تھے، پانی سے افطار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ دسترخوان پر جگہ باقی نہیں رہتی۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ خرید لو، وہ لے لو، یہ لے لو، لیکن کیا کھائے گا؟ تو کھانا اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے اوپر بھی نظر دوڑاؤ جن کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے سرفراز نہیں کیا ہے، ان کے دسترخوان خالی ہیں، آپ کے دسترخوان بالکل بھرا ہوا ہے اور مختلف قسم کی چیزوں سے سجا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے اوپر بھی کیا ہے، نظر آپ کی ہونی چاہیے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی ان نعمتوں سے نہیں نوازا ہے، ان کی بھی خبر گیری ہونی چاہیے، ان کی بھی کیا ہے، کچھ مدد ہونی چاہیے، ان کا بھی کچھ تعاون ہونا چاہیے۔ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مبارکباد دی ہے کہ تم لوگوں کے اوپر رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے یا آنے والا ہے، تو ایک دوسرے کو مبارکباد دو، ایک دوسرے کو اس کی خوشخبری سناؤ کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، گناہوں کی مغفرت کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اگر یہ موقع عنایت فرمایا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھی کتنے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور اٹھنا بیٹھنا تھا، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی سے ہمیں بھرپور رمضان کے مبارک مہینے میں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کی نعمتوں سے بھر ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے۔ اور یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آج دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں میں مختلف شکل سے روزہ ملتا ہے، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ تھا۔ امت محمدیہ کو مخاطب کر کے، مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ صرف تمہارے اوپر یہ روزہ فرض نہیں ہے، اس سے پہلے تمہارے یہود و نصارہ پر بھی روزہ تھا، اس کی نوعیت جو بھی رہی ہو۔ تو اس طریقے سے ہم کو تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، آدمی کو اپنے اوپر اس کو گراں نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی زبان سے، اس کے چہرے مہرے سے خوشی اور مسرت کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ آ گیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ موقع دیا ہے اور ہم کو یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا عظیم احسان ہے، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا جائے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس لیے کہ قرآن کے نزول کا یہ مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا یہ مہینہ ہے۔ بہرحال اس مسجد کے تعلق سے یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر اور ترقی ہوئی
اور آپ کے سامنے یہ مسجد ہے، آپ کو یہ اس مسجد کی تعمیر و ترقی آپ کس طریقے سے کریں گے؟ معنوی اعتبار سے نماز کی پابندی کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، دروس کا انتظام کیجیے، اور اس طریقے سے ذکر و اذکار کیجیے، اپنا وقت اس میں صرف کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے اس مسجد کی ظاہری تعمیر و ترقی ہوئی ہے، اس مسجد کو معنوی ترقی سے بھی سرفراز فرما دے، اور یہاں کے لوگوں کو اس مسجد کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور اس مسجد کے بنانے والے اور تعمیر و ترقی کرنے والوں کو عظیم اجر و ثواب سے سرفراز فرمائے، اور ہر قسم کے شر و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ ہم کو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید